ویلکم ٹو آور چینل کالمز کلیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اوریہ مقبول جان صاحب کا جو کالم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کا عنوان ہے بلوچستان کے وسائل اور للچائی ہوئی نظریں پارٹ 4۔ وقت کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے معدنی وسائل صرف کوئلے تک ہی محدود نہیں رہے تھے، بلکہ ماہرین ارضیات نے اسے معدنی وسائل سے مالا مال ایک بہت اہم خطہ قرار دے دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مرکزی محکموں کے ہیڈ کوارٹر پہلے کراچی اور پھر اسلام آباد میں منتقل کر دیے گئے، مگر ایک محکمے کا ڈائریکٹوریٹ جنرل کوئٹہ میں قائم کیا گیا اور وہ تھا جیولوجیکل سروے آف پاکستان۔ اس کے ارکان بلوچستان کے صحراؤں اور پہاڑوں میں مسلسل فیلڈ میں رہتے اور یوں دفتر کی الماریاں ان رپورٹوں سے بھرتی چلی گئیں۔ ان رپورٹوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ کس مقام پر جپسم، کوئلہ، ماربل، گرینائٹ، سونا، تانبا، پیتل اور دیگر معدنیات موجود ہیں۔ کوئلہ، ماربل اور گرینائٹ کی کانکنی تو قدیم طریقوں کے ساتھ قیام پاکستان سے پہلے سے چلی آ رہی تھی، لیکن 1952 میں سوئی کے مقام پر جب قدرتی گیس کے ذخائر دریافت ہوئے تو خطہ اہمیت اختیار کر گیا۔ سوئی نواب اکبر بگٹی کے علاقے میں واقع ہے، اس لیے حکمرانوں کو وہاں سے گیس نکالنے میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ نواب بگٹی نے کمال مہربانی کرتے ہوئے پاکستانی حکام کو ایسا کرنے دیا اور اس ضمن میں کسی بھی قسم کے تحفظات کا اظہار بھی نہ کیا۔ ایک تو اس کے آغاز میں گیس کی اتنی اہمیت اجاگر نہ تھی اور دوسرا پاکستان کو بنے ابھی صرف 5 سال ہی ہوئے تھے اور عوامی صورتحال خاصی جذباتی تھی۔ تمام سرداران جس طرح انگریز حکومت کے وفادار تھے ویسے ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی نقیب بن گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو وظائف یا الاؤنس ان سرداروں کے لیے انگریز حکومت نے مقرر کیے تھے، اگرچہ ان کی مقدار بہت کم تھی، مگر میری معلومات کی حد تک کم از کم 90 کی دہائی تک تمام سردار مسلسل اتنی ہی رقم اپنا حق سمجھ کر وصول کرتے رہے۔ آپ ماہانہ الاؤنس کی رقم ملاحظہ کریں۔ سردار رئیسانی 400 روپے، سردار شہوانی 300 روپے، وڈیرہ بنگلزئی 300 روپے، سردار محمد شہی 300 روپے، سردار لوہڑی 300 روپے اور سردار کٹ 300 روپے۔ یہ تو ریاست کلات کے سردار تھے، جبکہ برٹش بلوچستان کے سرداروں کی ماہوار الاؤنس کی رقم یہ تھی: نواب مری 818 روپے، نواب بگٹی 800 روپے، نواب جوگیزئی 400 روپے، سردار سنجرانی 350 روپے، ارباب کاسی 350 روپے، سردار ذکر مینگل 400 روپے، سردار پانیزئی 240 روپے، سردار ناصر 218 روپے، سردار کھیتران 200 روپے، سردار باروزئی 168 روپے، سردار لونی 125 روپے، سردار زرکون 75 روپے اور سردار موسیٰ خیل 60 روپے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یوں تو 1976 میں سرداری نظام کا خاتمہ کر دیا، لیکن سرداری آرڈیننس کے مطابق اس الاؤنس کو جاری رکھا۔ سرداری نظام کو پہلی بار بڑی ہزیمت کا سامنا 1970 کے الیکشنوں میں کرنا پڑا۔ ان الیکشنوں میں سرداروں کے 2 واضح گروہ ہو گئے، ایک وہ جو بلوچستان کے حقوق کا نعرہ بلند کرتے تھے اور دوسرے وہ جو روایتی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے تھے۔ نواب خیر بخش مری، نواب اکبر بگٹی اور سردار عطا اللہ مینگل ایسی سیاست کے علمبردار تھے جو بلوچستان کی خود مختاری کی علامت تھی، لیکن 1970 کے الیکشنوں کا یہ خواب چند ماہ بعد ہی ایک تلخ تعبیر میں بدل گیا، جب 13 فروری 1973 کو عطا اللہ مینگل کی 9 ماہ کی حکومت کو ذوالفقار علی بھٹو نے ختم کر دیا اور ان 3 مزاحمتی سرداروں میں سے ایک سردار نواب اکبر بگٹی کو گورنر لگا کر بلوچستان میں ملٹری ایکشن کا آغاز کر دیا گیا۔ اس کے بعد کے 4 سال مرکز اور صوبے کے کشمکش کے سال ہیں۔ بلوچستان کے ہر پہاڑ پر ایف سی کے مورچے نظر آتے تھے، یہاں تک کہ ٹرینیں بھی مسلح پہرے داروں کی نگرانی میں چلتی تھیں۔ بلوچستان کے عوام میں ایک مزاحمتی سوچ پیدا ہو چکی تھی۔ پشتون علاقوں میں تو الیکشنوں کے دوران سرداری نظام کا مکمل صفایا ہو گیا تھا، جبکہ بلوچ علاقوں میں بھی عالم یہ تھا کہ خان آف کلات کے گھرانے کا ایک فرد ایک میڈیکل کالج کے طالب علم عبدالحی بلوچ سے الیکشن ہار گیا تھا۔ 4 سال کی مزاحمت اور آرمی ایکشن نے بلوچستان کے عوام کو تھکا کر رکھ دیا۔ بے شمار مزاحمت کار افغانستان میں پناہ حاصل کیے ہوئے تھے اور جو باقی بچ گئے وہ پہاڑوں پر چلے گئے تھے۔ نواب مری، عطا اللہ مینگل اور گل خان نصیر جیسے قائد حیدرآباد جیل میں غداری کے مقدمے بھگت رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 6 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو سب نے کلمہ شکر ادا کیا۔ عام معافی کے اعلان اور اسلحہ سمیت واپسی نے بلوچستان میں ایک امن کی فضا قائم کر دی۔ 1970 کے الیکشنوں کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو ایک خواب بنا دیا جائے، کیونکہ ان کے نتیجے میں شیخ مجیب اور بھٹو جیسی قداور شخصیات ابھر کر سامنے آتی ہیں، جن کا مقابلہ کرنا اسٹیبلشمنٹ کے بس میں نہیں ہوتا۔
اسی پالیسی کے تحت بلوچستان میں ایک بار پھر سرداروں اور نوابوں کو ویسے ہی لاڈلا بنایا گیا جیسے انگریز حکمرانوں کے دور میں ہوا کرتے تھے، اور انہیں بلوچ اور پشتون عوام کے سروں پر مسلط کر دیا۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات نے سرداروں کی بالادستی کی راہ ہموار کی، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی انتخابات ہوئے وہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد اور چھتری کے زیر سایہ ہی منعقد ہوئے، جس کے نتیجے میں اس کے بعد آنے والی ہر بلوچستان اسمبلی منقسم ہی رہی۔ کسی پارٹی کو بھی صوبے کی حکومت قائم کرنے کے لیے آج تک مطلوبہ تعداد میسر نہ آ سکی۔ یوں اس جوڑ توڑ کے ماحول میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا پلہ ہی بھاری رہا۔ وہ سردار جو گزشتہ 50 سالوں میں کبھی مزاحمت کی علامت سمجھے جاتے تھے، اب ان کی اولادیں بھی اس نو تخلیق کردہ جمہوری نظام کا حصہ بن چکی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی شریک کار بھی ہیں۔ دونوں کا ایک ہی مشترکہ مقصد تھا کہ بلوچستان کے وسائل کو عوام کی دسترس سے کس طرح دور رکھنا ہے۔ گزشتہ 40 سالوں میں بلوچستان عالمی نقشے پر دو وجوہات کی بنیاد پر ابھر کر سامنے آیا۔ ایک، اس کا ساحل جس پر قبضہ دراصل اس خطے میں مستحکم پوزیشن کی علامت اور تجارتی راستوں کا کنٹرول ہے، اور دوسرا دنیا بھر کے جیولوجیکل سروے اور ان کی رپورٹیں جو اس خطے کو معدنی وسائل سے مالا مال قرار دیتی تھیں۔ سندھ سے شروع ہونے والی یہ رپورٹیں ریکوڈک اور اس کے ساتھ ساتھ ساحلی تیل کی بھی نشاندہی کرتی ہیں۔ گزشتہ 20 سالوں میں بھی جہاں افغانستان میں دہشت گردی کے نام پر امریکی جنگ مسلط تھی، مگر بلوچستان کے وسائل پر للچائی ہوئی نظروں کی اہمیت میں بالکل کمی نہ ہوئی۔ لیکن اب معدنی وسائل پس پش چلے گئے ہیں اور بلوچستان کے ساحل کی اجارہ داری زیادہ اہمیت حاصل کر گئی ہے۔ پہلے گوادر میں مچھلیاں پکڑنے کی جدید جیٹی بنی، پھر گوادر کی ڈیپ سی پورٹ بنی، اور جیسے ہی اسے چین کے حوالے کیا گیا تو امریکی ایک دم خونخوار ہو گئے، بلوچ مزاحمت تحریک زور پکڑتی گئی۔ بھارت کے افغانستان میں موجود قونصل خانے اس میں بھرپور ملوث ہو گئے۔ امریکہ کا افغانستان سے بوریا بستر گول ہوا تو اس نے دسمبر 2019 میں چین کے خلاف پینٹاگون کا اہم منصوبہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی وجود میں آیا، جس کا مقصد چین کی معاشی پیش قدمی کو روکنا تھا۔ اس معاشی پیش قدمی کو روکنے کا ایک ہی رستہ ہے، اور وہ ہے بلوچستان کے ساحل۔ اب یہ معاملہ خاصا الجھ چکا ہے۔ عوامی مزاحمت کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں جو بدامنی چاہتی ہیں، اور بلوچستان روایتی سرداروں کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ۔ گھمسان کا رنگ ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔